الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ہی ماں داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندے پروردگارم امت احمد نبی
دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزم و محترم حاضرین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت جنہ دوستاں نے اس بزم دا محفل دا انتظام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نو اس دا اجر عطا فرمائے اور جو احباب بڑی محبت اور پیار نال اس محفل میں شرکت فرما رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ سب دا بھی بیٹھنا قبول فرمائے ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد وچ لوگ اکٹھے نے تشریف فرما نے تو موقع نو مناسب اور غنیمت سمجھدیاں ہویاں چند گزارشات اپنے حصے دی پیش کرانگا سبحان اللہ آپ سب سنگی یاد رکھو ویسے تے ماشاءاللہ تسی انٹرنیٹ تے تقریراں سندے رہندے ہو اور یقیناً او دے وچوں تانوں علم بھی حاصل ہوندا ہوئے گا مگر اس جگہ تے بھی میں یہ عرض کراں گا کہ فقط علماء جو لوگ علماء وچ صحیح العقیدہ نے اور سچے اور سچے علماء نے فقط انہاں دا ہی بیان سنیا کرو اور یقیناً انہاں دا بیان سنن نال تواڈے علم اور عقائد و نظریات دے اندر پختگی اور سکاہت پیدا ہوئے گی اور جتنے بھی آپ ساتھی جلوہ گر ہو ایک فقیر دی گل یاد رکھو تقریر سنن دا بیان سنن دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ نالج علم اضافہ ہوئے کہ اے گل اساں اج سنیے تے اے دا مطلب لہذا باہوش ہو کے سننا چاہیے نمبر 2 تقریر نو عمل دی نیت نال سنیا کرو کہ جو سنا گے او دے اتے عمل بھی کرانگے بھئی اے پنکھا نہ چلاؤ ان پیچھو بند کر دیو میں ہوا نہیں چاہیے ٹھیک ہے ہاں ادھے ہوا دی ضرورت نہیں بس ٹھیک ہے ہوا ویسے ہی چل رہی ہے بڑا خوبصورت اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ میری بات نو دھیان نال سن پھر سن لو عالم دی تقریر اس نیت نال سنو کہ ساڈے علم وچ اضافہ ہوئے اس نیت نال سنو کہ اسی عمل کرنا ہے
اور ہمیشہ صحیح العقیدہ علماء دا بیان سنیا کرو. ہر بندے دا نیٹ تو بیان نہ سنیا کرو. اے نیٹ فتنہ ہے. تسی سمجھ دے ہو کہ اے نیٹ معلومات دا سبب ہے. اے سمندر ہے جدے وچ ہزاراں مخلوقات نے لیکن پاک صرف مچھلی ہے. تو جیڑا مچھلی پکڑنے دا ماہر ہے وہ تے جال پا کے مچھلی پکڑے گا، لیکن عام بندہ جال پائے گا تے نال مینڈک بھی، کچھوے بھی، کینچوے بھی، پتہ نہیں کی آ جائے گا، اور انہوں حلال حرام دی تمیز نہ ہوئی تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو یہ نیٹ سمندر دی طرح ہے. یہ دے وچ جھوٹ زیادہ ہے اور سچ تھوڑا ہے. میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں، یہ دے وچ جھوٹ زیادہ ہے اور سچ بہت. یہ دے بارے بزرگ یہ فرماندے نے کہ یہ دا حکم شراب دی طرح ہے. یعنی پہلی آیت شراب دی آئی سی کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس. شراب وچ بہت بڑا نقصان ہے اور ایدہ نفع بالکل قلیل تھوڑا ہے. وہی نیٹ دا مسئلہ ہے، اس نے ایک فتنے دی شکل اختیار کر لی ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ نو ہر فتنے تو محفوظ فرمائے. تو ماشاءاللہ میں اس فتنے تو اس تو گل شروع کیتی ہے کہ کسی بھی گل نو اے دے تو پہلا پھیلن تے ٹائم لگدا سی، اس ویلے نو گل مک جاندی ہے جس ویلے بندیاں کوڑا پڑ دی ہے. ہن اجے گل شروع نہیں ہوندی تے بندیاں کوڑا پڑ جاندی اور او دے وچ سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے یہ ہر عالی دماغ بندہ پہچان سکتا ہے. ہر بندہ نہیں سیان سکتا. وہ آندے نیٹ تے گل آ گئی. آپ نے سمجھا؟ عزیزان من، عرض ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دورے رسول اللہ دیاں گستاخیاں ہوندیاں ہیں، لیکن وہ ساڈے تک نہیں پہنچتی. اے ہن رمض اس کو سن لو. وہ گستاخیاں جڑیاں کافر کردے ہیں وہ ساڈے کول نہیں اپنیاں نہ کتاباں وچ لکھیاں، کیونکہ اگدو تے صحابہ انہاں نے سن دے ہی نہیں. تے جے سن لینا تے انہاں اگاں کدی نہ پوچھیا آ گل سنیے ایویں دی. ہن بندے جڑے اپنے تئیں ہم درد ہوندے نے وہ پوچھن وچ 50 بندیاں کولوں گستاخی کر چھڑدے نے جڑی وہ آپ کرن دا سوچ بھی نہ سکدے. اور پھر وہ ایسے بے وقوف نے کہ اگر کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی عیسائی گستاخی کردا ہے اللہ دے نبی دی یا صحابہ دی یا اہل بیت دی، تو وہ پھر سارے اپنے کمنٹ سے کر دیں استغفر اللہ تے نال اگلے نے بھلا میں تے سنی ہے. ہن تو بھی بھائی ایسیاں چیزاں پھیلانا منع ہے. اس چیز نو بند کرنا چاہیے نہ کہ خود پھیلا رہے ہوندے. دو چار ایٹ گانا لکھ کے اگلے ساڑھے کر دیتی، اس دو چار اور لکھیاں دے وہ چاہتے ہی ہے. سو جدو بھی کوئی گستاخانہ بات سمجھو کسی بھی ہستی دی تو او دا اے نہیں جواب وہ گستاخی اگاں کر کے تو انہاں گانا کٹو. دا جواب اے کہ اس ہستی دی فضیلت اتنی بیان کرو کہ گستاخی دی فضیلت تھلے دب کے آپ پہ ہی مر جائے. بھائی فقیروں سمجھ آئی جے گل دی کہ نہیں جائے.
اگر کوئی رسول اللہ دی گستاخی کرتا ہے تے حضور دے فضائل انہیں بیان کرو کہ انہاں دی گستاخی دا شور تب جائے ذکر دی گونج دے اندر. تو اے عرض ہے اس ماحول وچ اس تو دس رہا کہ اج کل یہ ماحول ہے، اج کل کرنٹ افیئر وچ یہ چل رہا ہو کہ انڈیا دے کسے کافر نے رسول اللہ اور اماں جی عائشہ صدیقہ دے بارے نہ دے با الفاظ بولے. میں تے نہ سنیں تے نہ بول سکتا، میں سنے بھی کدی نہیں تے میں بولے بھی کدی. اللہ دا فضل ہے، او دا کرم ہے، او دی مہربانی. اللہ اتنا کچھ شعور دیتا ہے، عطا فرمایا کئی ہو جیاں چیزاں نہ سنی دیاں نے تے نہ بولی. بات ہی سمجھ اللہ اپنا برکت عطا. تو میں اس حوالے نال آپ کی خدمت عرض کراں گا کہ اہل اسلام حضور دے غلام گرمی ہے لیکن تسی صرف بیٹھے ہو، میں بیٹھے آمیاں تے بولدا بھی ہاں، پھر من زیادہ لگنی چاہیے. تو پھر اس اعتبار نال تانوں یہ محسوس ہونا چاہیے بخیر میں رہے یہ بھی تے مڑ لگے آئی ہے نا. میں تبلیغ دی نیت تے چند گلاں تواڈے تک اپنانیاں نے، دھیان نال سن لیا جے تے پیچھے مڑ تسی ہوکیاں تے بیٹھ کے تے اون دے اوتے ڈسکس کر دیو. مطلب آ گل مڑ کیویں دی ہوئی تو ہن دھیان نال سن لو تاکہ تواڈے اندروں نکلے نہ گل تواڈے اندر بیٹھ جائے. اے گل یاد رکھن والی ہے، اس تو پیا سنانا. کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوندا جنی دیر تک وہ دے دل وچ ساری کائنات تو ود کے رسول اللہ دا پیار نہ آ جائے. بھائی صاحب میری گل دی جو سمجھ آ گئی ہے تے اگاں ٹھڑا ہے ہوڑی جی گل نہیں. بندہ مسلمان پورا مسلمان ادو ہوندا ہے جدو اونوں حضور نال سب تو زیادہ محبت ہو جائے. یعنی اگر ایک پاسے ساری کائنات ایک پاسے حضور دا پیار ہوئے تو آکھے میں ساریاں چھڑ سکنا پر حضور نہیں چھڑ سکتا، اس لئے بندے نو فتوہ لین دی لوڑ نہیں، اس لئے سمجھ لے میں مومن ہو گیا. زبانی آکھن نال میں مومن ہاں تے دوجا آکھے میں مومن ہاں تے تریجا آکھے میں مومن ہاں، انج مومن نہیں بنیندا. کی آندے ہو سمجھ آئیے کوئی؟ مومن او ہے جنہوں دنیا دی ہر شے تو زیادہ نبی پاک نال پیار ہو جائے. ایدہ نفع کی ہاں کاش ٹیسٹر یاد کر لو جب محبت پوری ہو جائے تو دا علامت کی ہے تو دا نفع کی ہے. جدو حضور نال محبت پوری ہو جائے نا وہ دی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ بے ادب نہیں رہتا، انہوں حضور دی نسبت والی ہر شے نال عشق ہو جاتا ہے. ایک مثال دینا، اس مثال بڑی معروف شخصیت نے علمی اور روحانی بہت بڑی شخصیت نے شیخ محی الدین ابن العربی جیڑے تسی بندے ہو ڈرامہ ویندے رہے ہو نا او دے وچ انہاں دا کسی انہاں کردار بنایا سی تو شاید تک کیا ہو شیخ محی الدین ابن العربی. ابن العربی بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت نے. ڈرامے والے نے انہاں دی شخصیت دا کی تعارف کرانا. ڈرامہ مو ڈرامہ ہی ہوندا ہے بھاویں جویں دا بھی ہوے ڈرامہ دا نا ہی ڈرامہ کی آندے جیدا نا ہی ڈرامہ ہے وہ تے پھر ہے ہی ڈرامہ. لیکن شخصیت آپ بہت بڑی آپ دی شخصیت کو ایک زاویے نال سمجھان دی کوشش کرنا کہ انہاں دی کتاب پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے خانقاہ وچ مریداں نو درس دین کے پڑھاندے ہوندے ہیں.
اتو آپ اندازہ لا سکتے ہو کہ کتنی بڑی علمی شخصیت نے جنہاں دیا کتاباں شاہ اور اپنے مریدان پڑھان دے ہے علم سیکھنا ہے تصوف سیکھنا ہے تے ان پڑھو. او شیخ محی الدین ابن العربی فرما دے بھائی جدو محبت ہو جائے تو دا نفع کی ہوتا ہے. بھائی جی میں تواڈی جاگن دی بھی تو انداز دینا بھائی جی نکی جی رات ہوندی ہے جی تے اسی تے پھر ویلے ہوندے ہوئے کی آندے ہو تے تسی ہوئے پھر کما کاراں والے بندے تسی تے 2 منٹ جنازے تے کھلو جاؤ تے اعلان ہوندا ہے بھئی کما والےاں چھٹی ہے. میں نہ لایا سجنا تیریاں بیلیاں تے اج بھی کام یاد نہیں. ہاں جی تسی میاں بڑے رجے بندے ہو تے تواڈی مہربانی ہے جڑا تسی جاگدے پے ہو اور کچھ گرمی وچ نیند بھی بالی آوندی ایویں بندہ نیند بے ہوش جیا ہویا ہوندا ہے نہ او نیندر ہوندی ہے تے نہ او جاگن ہوندا ہے ایویں وچلے سن جیا بندہ گرمی وچ ہویا ہوندا ہے. پتہ تے تانوں بھی ہے ہن میں یہ گل تانوں کیڑی سمجھاواں ہن میں جٹاں دسن لگ پواں لسی کی ہوندی ہے تے مرکملی گل ہی نہیں من پتہ ہے بے ہوندی سو میں عرض کر رہا کہ شیخ محی الدین ابن العربی ذرا جاگیا جی ایک بار میرے التوجہ آپ فتوحات مکیہ دے اندر ایک واقعہ لکھ دے نے کہ کتا لگیا ہوندا اسی لیلہ دی گلی کتا لگیا ہوئے لیلہ دی گلی جو شیخ محی الدین ابن عربی نے واقعہ لکھے تو مجنو کتے نے ویکھیا تے اس پیر چومے کتے دا اے جے ان کتے نال محبت ہے بولو محبت اور کتے نال نہیں. اچھا جڑی گلی چ لگیا ہے محبت اور اس گلی نال نہیں جس گلی چ کتا لگیا ہے اس گلی نال بھی ان محبت نہیں اس بوئے نال بھی ان محبت نہیں اس گھر نال بھی محبت نہیں. محبت ان نے جڑا اس گھر یار رکھدا ہے یار دی وجہ تو گھر نال محبت ہے گھر دی وجہ تو در نال محبت ہے در دی وجہ تو گلی نال محبت ہے گلی دی وجہ تو وچوں لنگھن والے کتے نال عالم ادب دا رب دا نا گل دی اصل تک اپڑنا کمال ہوندا ہے. جدو مجازی محبت ہے دی اصلی نہیں سمجھو ذرا میری گل بندیاں پوچھیا خلق گفتن اینچے بود بندیاں آکھیا ایک ہی ہے کتے نے پیا پیر چومنا ہے خیری میری بندہ ہے اس نے کیا گال کتے دی نہیں این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفت بود ہے کتا پر میرے یار کی گلی وچوں لنگیا ہے میں تاں ایدے نال پیار ہوئے ہائے بھائی صاحب سوچو ہن اس گل تے سوچو کہ محبت انوے یار نال یار رہندا ہے گھر وچ گھر دے نال بو ہے تے بو گلی تے گلی وچوں کتا لگیا ہے اینیاں نسبتاں تو اینیاں کڑیاں تو بعد اتنیاں کڑیاں تو بعد اتنیاں کڑیاں تو بعد یہ عشق ہوئے محبت ہوئے تے ہوئے بھی دنیا والی کوڑی تے بندہ کتیاں دا بھی ادب کردا ہے. پاجی آئی گل بھی جس تو میں نہ حضور نال محبت ہو جائے تے نہ بندہ حضور دی آل دا بے ادب ہوندا ہے نہ بندہ حضور دے صحابہ دا بے ادب ہوندا ہے کیونکہ او مڑ اینا لو نہیں ویندا او یار لو ویندا سمجھ آگئی وہ پھر ان نالو نہیں ویندا آ کون ہے تے بھلا کو آندا چھڈو پراں میرے یار دے جو یار دا ہے او ساڈا سردار ہے بھائی گل ایتھے مکدی ہے متوجہ ہو کے نا میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں اللہ تہاڈا بھلا کرے
جڑا گل سمجھ لے اس دور وچ اس بندے نال بھی راضی ہو جائیدا ہے پیسے تے گل نہیں پراں واللہ اصل چیز ہے تسی اے سمجھ لو گل دی سمجھ آ گئی ہن اگر کوئی حضور دی آل دی گستاخی کرے یا حضور دی زوجہ بیوی دی کرے یا حضور دے صحابہ دی کرے تو اے دا نتیجہ اے نکلے گا کہ اجے اینو حضور نال پوری محبت نہیں ہوئی جدو پوری ہو گئی ہو تو یار دی گلی دیا کتیاں دا بھی ادب کرے گا ہن جانے من سمجھ آئی جے کہ نہیں جائے جدو تن سمجھ آ گئی ہے تے میری بھی مول پہ گیا ہے ان دا تے تہاڈا بھی پہ گیا میرا رب تہاڈے تے راضی ہو جائے تسی بڑے کرما والے لوگ ہو آ جڑے پراں پنڈیوں پار بندے نا پکی تو پراں او سمجھ دے بجڑے آئی ٹھاڑ والے بندے نوں نہ تے پتہ ہی دین دا کوئی میں گئے ایٹھا کدی لتھے بھی ہو یہ ایتھے بے کے سارا سروے کر لیا ہے آخر نہیں جی لتھے تے کدی نہیں میں گئے تو اڈے نال باڑا جان دے گل دی سمجھ آئیے کوئی میں کہ وہ اگلا وقت لنگ گیا تو اڈے تو زیادہ شوق آ رہے آخر وہ کیویں میں کہ تسی ہن کدی محفلاں کرائیاں آخر نہیں اسی تے ہن محرم آیا تے کراواں دے میں کہ وہ اجے بھی کرائیں دے پے مر تو اڈے نال دین دا پیار ہن دے وچ مین تے بڑا محسوس پیا توجہ کرنے پہ اے عزیزو اے ساتھیو سب محبت تو وڈی محبت حضور دی ہے وہ دی وجہ آخر محبت کسے وجہ تو تے علماء نے دے اتے پوریاں کتاباں لکھی ہیں کہ حضور نال محبت کیوں کریے ہاں جی کہ حضور نال محبت اسی کرنے آتو دی وجوہات کی نے کیڑیاں وجہ تو محبت کریے عزیزہ نے من اللہ دا قرآن سنو اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ سارے باپ برا بہنا رشتہ دار عزیز کوئی جنازہ پڑھ کے چھوڑ جائے گا کوئی قبر تے مٹی پا کے چھوڑ جائے گا اسی منظر میں دیران دے ہونے ہو پرن دی بات آوے میاں صاحب فرمانے کسے نال وفانا اس دنیا پہ اتباری جدو بندہ مر جائے سارے ہی مرنا جے کیڑا کو نہیں مرنا سارے مرنا ہے بندے جتنے بھی ہیں سارے جدو مر جائے بندہ بھائی جی کوئی قبر نال گیا جے کدی اے گل میاں محمد بھائی صاحب کیتی ہے بے کہ میری تقریر چھوڑو تسی بالکل اپنے پیسے کوڑ پر تقریر میری دھیان نال سنو میں تو گل سمجھانی حضور میاں صاحب فرماتے ہیں کسے نال وفانا کیتی اس دنیا پہ اتباری ایتھے کسے دے پیر لگے سب ٹر گئے وارو واری ایتھے کسے دے پیر لگے سب ٹر گئے وارو واری پچھلے اتوار تے وصیت کی وہ بندے میں نو پوچھ دین کہیں بخیر تے ہے میں کہ کیوں سرکو آندے اجے جوان جان ہونے نال کیڑی لوڑ ہے میں کہ دا مطلب ہے توانے یقین ہے بندہ بڈھا ہوے تے مردا تاں ہے
بھائی جی موت کا کوئی پتہ نہیں کس ویلے آ جائے، اپنا گھوڑا پیڑ کے رکھنا چاہیے، کی پتہ کس ویلے آ جائے، تے موت تو ڈرنا چاہیے، منگنی نہیں چاہیے۔ اللہ کو موت نہ منگو، زندگی منگو، رب کو موت نہ منگو، منگنا منع ہے، رب کو زندگی منگو، انج ڈرنا چاہیے مرن تے۔ بھئی جدو موت آئی کرنا کی وہ سارے نواز شوا کے نا پھر بندے اس لئے مرتا ہے تے بندے آنے بھئی منٹ مارو، چارہ کرو، تیاری کرو، وہ تیاری کر دینے کر کے چاہ لیں دینے تے میت نو مسجد قبرستان لے ہوں دینے اتھے جنازہ پڑھ دینے تے پھر اعلان کر دینے بھئی کماڑے آن چھٹی ہے، ہائے ہائے ہائے، اس لئے اس مرن آلے نے یاد ہوندہ ہے کدی میں بھی چھٹی کردہ ہوں میرے کام کہیں کرنے اجے گل لگائیں اس خیر وہ تر جاندے کچھ مڑ رہ جاندے وہ چلو آگاں مٹھ مٹی بھی پا لیں وہ چاہ لیندے نے قبر دے وچ رکھ دینے اعلان ہوندہ ہے جنہ مٹی پانی یوں آ جائے۔ عزیزان من میاں صاحب فرما دینے بھر بھر بکے مٹی دے پاتے کر دے تھے مجرا منگ دعائی گھرانو جان دے پھر نہیں پا دے پھیرا۔ میرے بچے اے مسئلہ سننے آنا گل آگئی جتھے لیونا لو جی بیلی آئے جو انہاں دیتے آکھیا میں مٹی اٹھے سٹ مٹی سٹ دے گئے فقہا نے اندازہ لایا ہے پکی گل نہیں اندازہ لایا ہے 9 من مٹی بندے دے اٹھے ہوں دی 9 من دے ہیٹھ بندہ یہ سمجھ آگئی 9 من مٹی دے ہیٹھ جدو بندہ گیا ہے ماں باپ بھرا سجن یار بیلی کوئی اندر ناڑ گیا ہے بس باجی آگال کوئی اندر نے ناڑ جانا کسے نے ناڑ جانا میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا لوگو سنو 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 بھائیو سنو حضور نے فرمایا بندیا تیرے مال دیاں 2 قسمیں حضور نے فرمایا جیڑا مال تو پیشاں چھڑ جانا ہے وہ تیرا نہیں ہو تیری اولاد ہے جیڑا اپنے ہاتھ نال دین تے خرچ کر جائے گا وہ تیرا ہے تیرا مال ہو ہے جیڑا تو اللہ دے راہ تے خرچ کر گیا ہے جیڑا چھڑ گیا وہ تیرا نہیں تیری اولاد ہے مسئلہ سنیے اور یاد کیجئے سارے پیشاں ٹر گئے کوئی ویچتے نہیں گیا کوئی جانتا ہے عزیزان من کوئی اندر نہیں گیا لیکن قبر خالی نہیں پہلا فرشتے آئے نے انہیں یہ نہیں پوچھیا تیری برادری کیڑی ہے سرگاڑ آئے کلوتر صاحب ہو سید صاحب ہو بٹی صاحب ہو کون ہو انہیں یہ نہیں پوچھیا تو پڑھیا کتنا ہے تیرا مال کتنا ہے تیری زمین کتنی ہے انہیں کہا دس تیرا رب کون ہے دس ہے بندیا تیرا رب کون ہے بندے آندہ ہے اس نے دسے گا نہ آندہ ہے اس نے چپ کر رہا یا آکھے گا میں کوئی نہیں گالت ہی سمجھ آ گئی وہ نئے نہیں پوچھا بے تو کون ہے چودری ہیں کمی ہیں سید ہیں مرید ہیں پیر ہیں کون ہیں یہ نہیں کسے پوچھا انہاں پوچھا رب کون اس نام دسنا جی میں توحید پرستان اللہ
مڑو نہ پوچھنا دین کیڑے ہاں انہیں یہ کوئی نہیں پوچھنا بھائی منجی لائی یا کوئی نہیں لائی تو پنڈیری کیڑی گڈی گئی انہیں آکھنا دین دس بندے سوچی پہ جانا میں پیچھا ساری عمر تے کام اور کردا رہا ایتھے سوال وہ آ گئے جڑے اساں کدی پوچھے پڑے نہ اے عزیزان من جدو سوال ہو رہے ہون گے بندہ پھستا پیا ہوئے گا اس ویلے تیری قبر چ آمنہ دا لال آوے گا محبت کیوں حضور نال ہوئے جدو سارے چھڑ گئے نہ ماں کول رہی ہے جنہ پتراں واسطے مال جمع کر دے رہا ہے جنہ بیویاں نال محبت کر دے رہا ہے جنہ بیلیاں واسطے پیار دے بستر بچھان دے رہا ہے او چھوڑ گئے پر قبر وچ نبی سرکار نہیں چھڑیا سرکار قبر جلوہ فرما ہوئے سوڑے بندے نو خیال ہونا ہے کہ جڑا مولوی سبق پڑھاندہ سچا پڑھاندہ کہ نا رشتے ضروری نا پیار ضروری نا رشتے ضروری نا رشتے ضروری وچی قبر پر بخششی سرکار ضروری وچی قبر پر بخششی سرکار ضروری کیوں کیا دن نہ مہینے سجن دیار چھڑ جان گے پر تیری قبر تیرا نبی آوے یہی وجہ جڑا تو دس رہا سا جیڑا اٹھے اکھے دے آگے بچا لے او دے نال پیار تے پھر ہو ہی جاندہ ہے سجنا حضور دے صحابی پوچھ دے نے یا رسول اللہ حشر دا پیڑ بڑا وڈا ہونا ہے تو تسی کتھے ہونا ہے سرکار فرمایا امتی جتھے نامہ اعمال تلنے میں اتھے انہاں کو پوچھا جی اتھے نہ ہوئے ہوئے تے پھر فرمایا پھر جتھے حوض کوثر ہونا ہے میں اتھے ہونا سرکار جی اتھے بھی ملاقات نہ ہوئی فرمایا پھر میں پل صراط تے کھلوتیاں ہونا ہے پل صراط تے توجہ ہے پل صراط تے حضور دا کیڑا کام
اپنا تے کوئی نہیں، ترواں جگہ تے حضور ساڈے واسطے کھلوتے آ. توجہ ہے کہ دعا کرو جدو اوکھا ویلا ہوئے سرکار کول. ایک جٹ نو خواب آئی. جٹ پھر سادے ہوندے نے، ضروری نہیں بس خواباں مولویاں بھی چنگیاں ہوندیاں. جڑے حلال روٹی کھان والے صاف ستھرے سدھی لین دے جٹ ہوندے نے انہاں ساریاں تو سونیاں خواباں. اس جٹ نو نا خواب آئی تے خواب وچ حضور دی زیارت. جٹ بندہ سی، اسے کہ سرکار ایک مسئلہ پوچھنا. جٹ بڑا مسئلے اپنے سنبھالی رکھ دے. باقی تائیں کسی عالم نال ملاقات ہوئی تے پوچھنا ہے کون حضور دی ملاقات ہوئی. اسے کہ جی ایک مسئلہ پوچھنا. سرکار فرمایا کی؟ اسے کہ سرکار سنیا ہے مرن لگیاں بڑا اوکھا ہوندا ہے بندہ، اے دا کوئی سوکھا ہون دا بھی طریقہ ہے؟ فرمایا ہے سورت یوسف پڑھی تینوں پتہ لگ جائے گا سوکھا کیویں ہونا ہے. سورت یوسف پڑھی. وہ جٹ اٹھیا سورت یوسف پڑھی پر انہوں سمجھ نہ آئی بھئی وچ میری گل دا جواب کوئی نہیں. منن لگے اوکھا ہونا بندے تو سوکھا کیویں ہوے گا؟ وہ کسی عالم کول گیا تو اس آکھیا بھئی مینوں حضور خواب وچ ملے نے مولانا تے میں آ گل پوچھی بس سنیا ہے مرن لگیاں بندہ بڑا اوکھا ہوندا ہے تو وہ سوکھا کیویں ہوندا ہے؟ انہاں فرمایا سورت یوسف پڑھ، ادھے وچ جواب ہے. میں کئی باری پڑھی ہے میں نہیں پتہ لگا. سرکار فرمایا بھائی وہ عالم دین نے فرمایا بس جواب ہے ادھے وچ ہی ہے پر تین سمجھ نہیں ہے. انہاں آکھیا کیویں؟ انہاں آکھیا بھی آیت نو پڑھی وچ جدوں حضرت یوسف دا حسن سامنے آیا تے بیبییاں ویکھ کے تے ہاتھ کٹ لے آئے. او مائی زلیخا نے بیبیاں دیاں نا آپے تے تو لیاندا ہے خرید کے یوسف تے آپے ہن اودے نال محبت کرنی ہے. انج کیویں ہویا ہے؟ انہاں فرمایا ایک باری ویکھ لو جو مڑدا نہ دتی ہوئے تے میں مان لئی سی. انہاں ہاتھ وچ پھدایا فروٹ، دوجے ہاتھ وچ پھڑائی چھری تے فرمایا جس لے یوسف سامنے ہون اولے کٹنا ہے. وہ جس لئے حضرت یوسف آئے تو بیویاں پھال کٹن لگیاں تے مڑ نظر چہرے تو ہٹیا تے پتہ لگیا بہن پھال پیا کٹیندا ہے کہ اگوں ہاتھ پیا کٹیندا ہے. وہ نہ بیویاں درد محسوس ہوئی نہ سی محسوس ہوئی. وہ نہ پھال کٹدیاں اگوں ہاتھ کٹ لے تے ویندیاں رب دے یار اللہ. حضرت یوسف سونے جو بیٹے ہیں اس ویلے اس عالم نے کیا کہ جدوں مصر دیاں عورتاں دے سامنے حسن یوسف ہوئے انہاں ہاتھ کٹ دیاں درد نہیں ہوندی. جدوں بھی نبی دے عاشق دی جان نکلنی ہے حضور سامنے ہونا ہے ان جان دین لگیا درد کیویں ہوئے؟ دعا منگیا کرو سنگیو. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جب وقت نظر آوے دیدار عطا کرنا. جب وقت نظر آوے جب وقت جدو غازی علم دین نو پھانسی دین لگے جدو غازی صاحب نو پھانسی دین لگے عقل کوڑ آئی کن چاہ کے کہن لگی علم دین اجے تیری شادی نہیں ہوئی اجے جوانی پوری طرح نہیں آئی ہونے تیرے گلے وچ رسا پہ جانا ہے تیرا من کا ٹوٹ جانا ہے لٹک جائے گا. کی کھٹیائی کی سودا کیتائی
عقل گل کر کے پیچھا ہوئی تے عشق آیا انہیں کہا علم دی عقل گلا ٹھیک کی دیا نے پر ادھیاں کی دیا نے ساریاں میں کرنا تو لٹکنا بھی ضرور ہے تو پھانسی بھی ضرور چڑھنا ہے پر علم دینا کلا رسا نہیں ہونا سامنے مدینے والے کا چہرہ ہونا ہے گلے وچ پاواں ہونی گل دی سمجھ آئی کہ فرمایا علم دین نیرا رسا پھانسی دا نہیں ہونا حضور دیا باواں ہونی سامنے چہرہ مصطفیٰ ہونا ہے تینو یاد تے ہے نا جس یار نے کوٹھڑی آکے روشن کیتی ہے پھانسی ویڑے بھی یار دا جلوہ نظر آیا غازی علم دین دیا لگائیں چویے نکلی اے سبز گنبد والے اللہ خوش رکھے گل کسی اور تھا تے بیٹھ جاؤ تھے فرمایا اے سبز سونیا جوانی قربان مال و دولت قربان زندگی قربان میری جد قربان بس آرزو ہی کرے گئی اے سبز گنبد والے میں توڑے پیسے دی نہیں ضرورت جتھے گل کردہ پیا اس تھا تے آ سکتے ہوتے آ پیسے دین علی تھا اور ہوں دیئے محبت علی تھا اور عزیزہ نے من دوبارہ پھر عرض کرانگا میرے سنگیو یاد کرو اکلا کیا علم دین تیرے گلے وچ رسا لٹکنا تیرا من کا ٹوٹ جانا ہے عشقہ کیا گلائیں ہوئی پر نیرائے نہیں ہونا رسا گلے وچ ہونا ہے نال یار دیا باواں ہونی ہے میں اس موت قربان جاواں جد نکل دی ہووے شالا مدینے والے ماہی دا دیدار ہو جائے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا سبز سبز گنبد والے دعا کرنا سونیا عمر لگ گئی ہے تیرے دین دی نوکری کر لیا ہونی کوئی آرزو رہ گئی ہے ایسی کوئی خواہش نہیں جڑی پوری نہ ہوئی ہوئے عاشق دی سب تو وڈی خواہش مدینے دی حاضری ہوندی ہے 9 مرتبہ ہو چکی ہے سرکار ہون ایک خواہش ہے جدو موت آوے سونیا سونی آوے کوئی اے نیا کھے نبی دے غلام مرن دے انج دے ہوں دے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقتی نظایا اللہ میرے اس بچے نو برکت عطا فرمائے اور انو عشق رسول عطا فرمائے من خیال سعودی عرب جدو آئے حضور دے نام تے ایک پیار علی تھے محفل بخا چڑیا گا آجی نہ دلاؤں تے زنگ چڑھ جائے دنیا دا ایک بار یو لند آ رہا دلاؤں تے زنگ چڑھ جاندہ ہے
جدو سرکار دے ذکر دی فکر دی سرکار دیاں گلاں ہو جان مڑ ایک واری دل تو زنگ لے جاندا ہے تے مڑ ستھرا ہو جاندا ہے مڑ کو چار دے وال لگ جاندے نے پچھو مڑ کسی عاشق کول جھٹ بہ جائیے تے ایک واری مڑ بیٹری چارج ہو جاندی ہے پھر ساڈے ورگیاں دی لو ہو جاندی جدو کسی عاشق کول بہ جائیے ایک واری بیٹری مڑ چارج ہو جاندی تو سجنوں ان ایسے سنگی جو پچھلے دنوں میں آیا تھا آپ کے گاؤں میں تو جو ایسے سنگی ہوندے نے ایسے محبت والے لوگ ہوندے نے جڑے دین واسطے اپنا وقت اپنا پیسہ تن من دھن قربان کر دینے اللہ تعالیٰ انہاں برکت عطا فرمائے لوگ اساسا اے لوگ اہل سنت و جماعت دے مسلک واسطے حضور دے دین واسطے کام کر انہاں برکت جتنے ساڈے سنگی انہاں دے گھر وچوں فوت ہوئے اللہ انہاں جنت عطا فرمائے سارے بھائی دعا